بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ہم لوگ لیسن 6 چھٹا سبق کر رہے تھے اور ہم لوگ وہیں سے جاری رکھتے ہیں. 6th لیسن چھٹا سبق ہم لوگ کر رہے تھے. اس میں مؤنث جو اشارہ ہے ہذہ وہ آیا تھا. ٹھیک ہے، ہذہ. ٹھیک ہے، اس سبق میں نیا کیا آیا تھا؟ ہذہ. اشارہ کرنا ہے مؤنث کی طرف تو کیا استعمال ہوتا ہے؟ ہذہ. اور مذکر کے لیے اشارہ کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، ھذا. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں، جاری رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آواز آ رہی ہے اور اسکرین نظر آ رہا ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تک ہم لوگ کیے تھے. ٹھیک ہے، اچھا. ما حاضی، اب اشارہ ہے اس چیز کی طرف اور پوچھا جا رہا ہے کیا؟ ما حاضی. تو ما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ما کا مطلب کیا؟ وٹ. حاضی مطلب یہ کیا ہے؟ تو ما حاضی مطلب کیا ہو جائے گا؟ یہ کیا ہے. کون کے لیے کیا ہوتا؟ کون کے لیے کیا ہوتا؟ من حاضی ہوتا. یہ کون ہے؟ کسی عاقل کی طرف اشارہ کرتی ہے من حاضی. ٹھیک ہے، لیکن یہ کیونکہ یہ عاقل چیز نہیں ہے تو من نہیں ہوگا، یہاں پہ کیا ہوگا؟ ما استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، تو ما حاضی مطلب یہ کیا ہے. اب جواب کیا آ رہا ہے؟ حاضی مکوات. حاضی مکوا. مکوات مطلب کیا؟ استری، آئرن. یہ آئرن ہے. ٹھیک ہے، یہ آئرن ہے، استری کرتے ہیں جس سے. ٹھیک ہے، تو حاضی مکوات. تو پتہ چلا کہ عربی میں جو یہ لفظ ہے آئرن کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ مکوات. ٹھیک ہے، مکوات. یہ مؤنث ہے، بولتا دیکھنا آپ کو. مؤنث ہے تو اشارہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ حاضی ہوگا، حاضا نہیں آئے. ٹھیک ہے، حاضی مکوات. استری کو کہتے ہیں کیا عربی میں؟ مکوات. یہ آئرن ہے حاضی، کیونکہ یہ مؤنث ہے. مکوات کیا ہے؟ مؤنث. ٹھیک ہے، اچھا. اس کے بعد میں لمن حاضی. ٹھیک ہے، لمن حاضی. اچھا، ایک منٹ. لمن حاضی کو سمجھانے کے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ والا کرتے ہیں حاضی لخالد. ٹھیک ہے، حاضی لخالد. اس کو پہلے نہیں سمجھاتے ہیں، پہلے آپ کو حاضی خالدن سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو حاضی لخالدن. تو حاضی لخالدن یہ ایک ورڈ ہے حاضی یہ. اور لی خالدن کتنے الفاظ ہے؟ کتنا ورڈ ہے؟ 2. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ لی یعنی کہ لام پلس کیا ہے؟ خالد. ٹھیک ہے، خالدن تھا لیکن یہ لام جو ہے نا لی، یہ کیا ہے؟ حرف جر ہے. یہ لام کیا ہے؟ حرف جر. جیسے من، الا، علا وغیرہ حرف جر ہے. اور حرف جر کیا کرتا ہے؟ آنے والے اسم کو یا سامنے والے اسم کو کیا کرتا ہے؟ مجرور کر دیتا ہے. تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس طریقے سے خالدن سے خالدین ہو گیا. تو لی خالدین. تو سمجھ میں آپ کو آ گیا. حاضی ایک لفظ ہے، لی ایک لفظ ہے، ایک ورڈ ہے، اور خالدین ایک ورڈ ہے. کل ملا کے کتنا ہو گئے ہیں؟ 3 الفاظ ہو گئے، 3 کلمہ ہے، 3 ورڈز ہے. حاضی لی خالدین. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ سے پوچھ رہے ہیں کہ حاضی لی خالدین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا ٹرانسلیشن ہوگا؟ حاضی لی خالدین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ خالد کی ہے یا یہ خالد کے لیے ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم لوگ ترجمہ کیا کریں گے؟ کی ہے. ٹھیک ہے، جی تو یہ خالد کی ہے. صحیح. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ جو لفظ ہے لی خالد، لی حرف جر جو لی آ رہا ہے نا، یہ جو ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کے لیے بھی ہو سکتا ہے اس کا معنی، یا کا اور کی کا معنی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو انگلش میں اس کا مطلب جیسے کہ بتا چکے فور بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ کے لیے، اور کسی کا، کسی کی. تو بلانگس کا میننگ بھی آ سکتا ہے انگلش میں، بلانگس ٹو. یا تو فور آ سکتا ہے تو بلانگس ٹو آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اردو میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کے لیے ہو سکتا ہے معنی.
ٹھیک ہے. جیسے کہ سورہ نام فاتحہ، پوزیشن ڈسکرائب کرتا ہے. جیسے کہ کیا ہوتا ہے سورہ فاتحہ میں معنی کیا ہے کے لیے. ٹھیک ہے، تو ترجمہ کیا ہو الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، اور اس کا معنی کا اور کی کا بھی ہو سکتا ہے، کسی کا، کسی کی. تو یہاں پہ معنی کیا ہوگا خالد کی. تو حاضی تو سیاق و سباق کانٹیکسٹ کے حساب سے ترجمہ کرنا پڑتا ہے. فور ترجمہ کریں گے یا بلانگس ٹو ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے، کانٹیکسٹ دیکھنا پڑتا ہے، سیاق و سباق دیکھنا پڑتا ہے، بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑتا ہے، اس کے آگے پیچھے کیا جملہ چل رہا ہے، اس حساب سے کیا کرتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں ترجمہ کیا ہونا چاہیے اس کا. تو حاضی لخالد مطلب یہ خالد کی ہے. ٹھیک ہے، دس از خالد. ٹھیک ہے، دس سمجھ میں آ رہا ہے، دس بلانگس ٹو خالد، یہ معنی ہوگا یہ خالد کی ہے، یہ خالد کی ہے. حاضی لخالد مطلب یہ خالد کی ہے. ٹھیک ہے، یہ خالد کی ہے. تو اس میں مبتدا ہوگا حاضہ، اور لی خالدین کیا ہے یہ خبر ہے. پورا ملا کر کے کیا ہے یہ جار مجرور. کیسا خبر ہے یہ جار مجرور. یہ خالدین ون ورڈ خبر نہیں ہے، یہ کمبائنڈ مرکب خبر ہے. ٹھیک ہے، مفرد خبر نہیں ہے، غیر مفرد خبر ہے. لی خالدین خبر. اچھا، اس کے پہلے والا یہ جملہ گزرا تھا. تو ہاں یہ ابھی ہم لوگ کیے نہیں، یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو آ گیا حاضی لی خالدین، یہ خالد کی ہے. لیکن اس سے پہلے سوال کیا گیا تھا کہ لیمن حاضی، سوال تھا لیمن. تو یہ لیمن کیا ہے لی پلس من، لی پلس من. تو لی کیا حرف جر پتا آپ کو کے لیے یا کی. ٹھیک ہے، اور من کیا چیز ہے یہاں پہ کون بتائے گا من کیا ہے. لی پلس من میں یہ من کیا ہے. ٹھیک ہے، من کا مطلب کیا ہے لی اور من. whose ہاں who ٹھیک، ہاں who ہاں من ہو. صحیح صحیح صحیح. لیمن مل کر کے ہوز کا معنی ہو رہا ہے، لیکن صرف من کا مطلب کیا ہوتا ہے ہو، کون. مبنی ہے نا. who کون، ٹھیک ہے صحیح. تو وہ، تو یہ کیا ہو گیا کون. تو اگر ہم لوگ لغوی ترجمہ کرتے ہیں لٹرلی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، ٹھیک ہے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اگر کرتے ہیں تو یہاں پر معنی کیا ہوگا لی تو مطلب ہو گیا ہو رہا ہے کی. اگر ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کرتے ہیں لی اور من کا تو معنی ہوگا کیا کی اور کون. تو ترجمہ کیا ہو جائے گا پھر کون کی. لیکن اردو میں ایسا کون کی تو نہیں کہتے ہیں. اردو میں کیا کہتے ہیں، کیا کہیں گے کس کا کس کی. ہاں کس کی یا کس کس کا. کا ٹھیک ہے، تو کس کی یا کس کا. اب مذکر ہے مؤنث اس حساب سے ہوگا. تو یہاں پہ حاضی ہے تو ترجمہ کیا کریں گے ہم کس کی. ٹھیک ہے، تو لمن کا ترجمہ پھر کیا ہو جا رہا ہے کس کی. ٹھیک ہے، کس کی ہے یہ. ٹھیک ہے، whose is this, to whom does this belongs to. ٹھیک ہے، یہ معنی ہوگا to whom does this belong. ٹھیک ہے، تو کس کی ہے اگر پورا کریں تو کس کی ہے یہ، سمجھ گئے. اور مذکر ہوتا تو کس کا ہے یہ. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. لیمن جو ایکچولی میں کیا ہے لی اور من سے بنا ہوا ہے. لی ہوتا ہے کی، کا کی، اور من مانے وہ استفہام سوال کرنے والا. کون کی یعنی ہوز، کس کی، کس کا، کس کی، یہ معنی ہو رہا ہے لیمن کا. لیمن مطلب کس کی، کس کا. یا لیمن مطلب کس کے لیے، یہ بھی ہو سکتا ہے کس کے لیے، کس کا. ٹھیک ہے، فار ہوم، ٹو ہوم، ٹو ہوم ہوگا یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو میرے سمجھ میں آ گیا ہوگا. لیمن مطلب کس کی. لیمن حاضی کس کی ہے یہ، تو جواب دیا گیا یہ خالد کی ہے. امید ہے کہ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. لیمن کس کی ہے یہ خالد کی. اچھا، اور لی نے، لی تو پتا آپ کو جیسے لی کیا کیا تھا، لی نے خالدین کو، خالد کو گرا دیا تھا. مرفوع سے کیا کر دیا مجرور. مرفوع سے کیا ہو گیا خالد مجرور. ٹھیک ہے، لیکن لی نے یہاں پر کیا کیا من کو نہیں گرا سکا. لی منی ایسا کیا نہیں کیا. کیوں ایسا نہیں ہوا، کیونکہ من جو ہے وہ کیا ہے من مبنی ہے، فکسڈ ہے. من کیا ہے فکسڈ ہے، یہ ہلتا نہیں ہے، اس کو ہلا نہیں سکتے. یہ مبنی اسما ہے، مجرور ہے لیکن وہ دکھ نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے، فکسڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کوئی کہے گا مجرور کیوں نہیں ہوا، ہم کہیں گے من ان اسما میں سے ہے، اس ناؤن میں کیا کیٹیگری کو بلانگ کرتا ہے جو فکسڈ ہوتا ہے، اپنے حالت کو ظاہر نہیں کرتا. مطلب حالت اس کا چینج تو جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں، نظر نہیں آتا، فکس دکھتا ہے.
ٹھیک ہے، فکس رہتا ہے، اس کا ایک ہی حالت لیے ہوئے رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ امید کرتے سمجھ میں آ گیا. بچہ ایک سوال ہے آپ لوگوں کو قرآن کے متعلق. لمن کہیں قرآن میں ہے؟ کسی کو یاد ہے لمن؟ لمن کہیں پر قرآن میں ہے؟ کوئی آیت ذہن میں آ رہا ہے لمن جہاں پر استعمال ہوا ہے قرآن میں؟ کسی کے ذہن میں ہے لمن؟ قرآن میں کہیں ہے لمن؟ ٹھیک ہے، کسی کے ذہن میں آ رہا ہے کیا لمن کہاں پر ہے قرآن میں استعمال؟ بنا گوگل کیے ہوئے کون بتا سکتا ہے؟ لمن یرا. ہاں، کون سا آیت ہے؟ کون سی آیت ہے؟ کون سی آیت ہے مدبر؟ لمن یرا کون سی آیت ہے؟ سمیع اللہ لمن. اچھا لمن، یہ سمیع اللہ لمن حمیدہ، ٹھیک ہے. یہ لمن جو ہے نا، یہ وہ والا لمن نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ جو سمیع اللہ لمن حمیدہ میں جو لمن کہتے ہیں نا ہم لوگ، یہ من دوسرا ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس کا وضاحت آئے گا بعد میں، ٹھیک ہے. یہ دوسرے معنی میں ہے لمن، ٹھیک ہے. اس کا اللہ نے سن لی اس کی جس نے رب کی حمد کو بیان کیا. ریلیٹیو پروناؤن ہے، الذی کے معنی میں ہے وہ لمن، ٹھیک ہے. الذی وغیرہ تو بھی آئے نہیں آئے گا، ٹھیک ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، ایک بچے نے کہا تھا جو کچھ جواب دیا تھا لیکن مکمل جواب نہیں دیا. لمن یرا کہاں پر ہے قرآن میں لمن یرا؟ اچھا خیر، اس سے ایک سمپل ایک آیت ہے سورہ غافر میں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں لمن الملک اليوم. یاد آیا کسی کو آیت؟ لمن الملک اليوم، ٹھیک ہے، یہ آیت ہے. لمن الملک، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ الیوم مطلب ہوتا ہے آج، یہ ظرف ہے، ظرف کیے تھے نا. الیوم مطلب آج. لمن الملک سورہ غافر آیت نمبر 16 میں ہے، سورہ نمبر 40. لمن الملک اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ لمن ہے، اس کو کسرہ کر کے پڑھا گیا کیوں؟ ملانے کے لیے، کیونکہ دو سکون ہے، یہاں بھی سکون ہے یہاں بھی سکون. یہ مجرور نہیں ہوا ہے لمن، ٹھیک ہے. یہ کسرہ دو سکون جمع ہوگی اس لیے پڑھ نہیں سکتے، تو اس لیے لمن ہی پڑھا گیا ہے. لمن کر کے پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو لمن الملک، آج کس کی حکومت ہے؟ بہت اچھا، صحیح. کس کی بادشاہت ہے آج؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے یہ قیامت کے دن کہ کس کی حکومت ہے آج، کس کی بادشاہت ہے آج. تو آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر اللہ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اللہ ہی کی بادشاہت ہے جو کہ واحد ہے، اکیلا ہے، قہار ہے، غالب، قہار ہے، ٹھیک ہے. لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے آج؟ کوئی جواب نہیں دے گا اس دن، قیامت کے دن سب خاموش رہیں گے. اصل حکومت اللہ کی بادشاہت اس قرآن میں اس دن ظاہر ہوگی. اللہ نے جو چھوٹ دے کے رکھا، مہلت دیا مخلوق کو، وہ بادشاہت، اصل بادشاہت ظاہر ہوگی قیامت کے دن، ٹھیک ہے. پھر وہ آپ دیکھ سکتے سورہ غافر آیت نمبر 16، سورہ غافر یا سورہ مؤمن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 16 میں یہ چیز موجود ہے، لمن الملک اليوم، ٹھیک ہے. خیر، یہ لمن قرآن میں موجود ہے. اچھا تو ہاں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. دراجۃ انس هذه، ٹھیک ہے. یہاں دراجہ یعنی کہ سائیکل، ٹھیک ہے. دراجتن کہتے ہیں کیا؟ سائیکل کو، ٹھیک ہے. دراجتن، ٹھیک ہے. یہ انس کا سائیکل ہے. تو اس کا ترجمہ دراجۃ انس، ٹھیک ہے. صرف اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انس کا سائیکل. ہاں صحیح، ٹھیک ہے، انس کی سائیکل. ہاذا، کیا یہ انس کی سائیکل ہے؟ صحیح، بہت اچھا، ٹھیک ہے، بہت اچھا. تو اس یہ معنی کیا ہو گیا؟ ادر. سب سے پہلے اس کو ترجمہ کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے اس پارٹ کو سمجھیے گا. دراجۃ انس، انس کی سائیکل، مضاف مضاف الیہ، کلیئر. انس کی سائیکل، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے.
تو انس کی سائیکل ہاذی یہ، اور یہ والا جو پارٹ ہے نا یہ کیا ہے آ، تو یہ آ کیا کرتا ہے سوال میں بدل دیتا ہے. دراجۃ انس، انس کی سائیکل، اور آ یہ سوالیہ ہے حمزۃ الاستفہام، کیا انس کی سائیکل ہے ہاذی یہ اشارہ ہو. تو کیا انس کی سائیکل ہے یہ، یا ایسے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں حاضی کو پہلے بھی لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا یہ انس کی سائیکل ہے، یا پھر کیا انس کی سائیکل ہے، یہ دو طریقے سے ترجمہ کر سکتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے، ادراجۃ انس ہذه، ادراجۃ انس ہذه. ٹھیک ہے، ایسے ترجمہ کیے اس کا. سوال کیا یہ عمار کیا ہاں یہ اب عمار اب انس سوال کی کا سائیکل ہے؟ ہاں سر جواب دیا پلیز جا رہا ہے. ریکویسٹ ہے یہ بچے کو چپ اب کرا دیجیے. یہ بڑوں کی کلاس ہے سر، سینئرز کی ہمیں تھوڑا دماغ لگانا پڑتا ہے، بچوں کا مائنڈ ہاں جی شارپ جی ہوتا جو ہے. جی سر ہاں پلیز یہ بچہ بہت تیز ہے. بارک اللہ سر بارک پلیز، اللہ. یہ دیکھیے سر اس نے شاید پہلے سے سیکھا ہوا ہے، ہم لوگ ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں. جی تو جی جی آپ جی پلیز اس کے جی پیرنٹس سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو یا تو کلاس الگ سے ہاں کہیں ہاں اور جب کرائیں، نہیں تو جی جی آپ جو ہے جو مدبر بچہ ہے وہ اب جب سوال کیا جائے گا تب آپ کو کہنا ہے. ٹھیک ہے نا، سمجھ گیا مدبر؟ جب سوال کیا جائے گا تب آپ کو کیا کرنا ہے، مائک آن کرنا. اوکے ٹھیک ہے، تو سوال کرنے آپ کو موقع دیا جائے گا سوال کرنے کا. آپ سے سوال پوچھیں گے تب آپ کیا کیجیے گا، مائک آن کر کے جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، خیر بارک اللہ فیکم. اچھا تو یہ کیا ہے لا، تو جواب سوال کیا گیا تھا کیا انس کی سائیکل ہے یہ، تو جواب آ رہا ہے لا. ٹھیک ہے، نہیں. یہ لا کیا ہے، حرف جواب ہے، پارٹیکل آف ریپلائی، پارٹیکل آف ریپلائی. ٹھیک ہے، نعم ہوتا تو ہاں ہوتا، لا ہوتا مطلب نو. صرف یہ اسٹریٹ کٹ جواب دیا جا رہا ہے نو نہیں. لیکن اب کمپلیٹ کیا جائے گا نا، تو انس کی سائیکل نہیں ہے تو کس کی سائیکل ہے بھائی یہ. ٹھیک ہے، اب جواب دینے والا جواب دے رہا ہے کہ نہیں، ہاذی یہ دراجۃ عمار، یہ عمار کی سائیکل ہے. ٹھیک ہے، یہ مضاف الیہ، دراجۃ عمار، نہیں یہ عمار کی سائیکل ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ یہ سمجھ میں آیا آپ کو. نہیں یہ عمار کی سائیکل ہے، یہ عمار کی سائیکل ہے. ٹھیک ہے، تو دراجۃ عمار مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا اور ایک ایکسٹرا انفارمیشن آ رہا ہے، ہذه جدیدۃ، یہ نئی ہے، دس از نیو، دس از نیو، ہذه جدیدۃ. ٹھیک، تو دراجۃ جو ہے نا یہ مؤنث ہے، اس لیے ہذه آ رہا ہے اس کے ساتھ میں. دراجۃ مؤنث یہ خبر ہے یہاں پہ. اگر یہ مذکر ہوتا تو ہاذا آتا. ٹھیک ہے نا، اور اگر یہ مذکر ہوتا تو کیا ہوتا، ہاذا ہوتا ہے یہاں پہ. اور اگر یہ مذکر ہوتا تو جدیدتن میں جدید بولتا نہیں ہوتا، بلکہ کیا رہتا، ہاذا جدیدن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہاذا جدیدن ہوتا ہے. لیکن سائیکل دراجۃ مؤنث سے بولتا دکھ رہا ہے آپ کو، تو لہٰذا یہ جو ہے ہاذہ جدیدتن ہوگا، یہ نہیں ہے. سمجھ گئے نا، ہاذہ جدیدتن یہ نہیں ہے، دس از نیو. ٹھیک ہے، ہاذہ فیمیل فیمنن، جدیدتن فیمنن، مبتدا خبر آپس میں میچ کرتا ہے. یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. ٹھیک ہے، یہ مبتدا ہے اور یہ کیا ہے، خبر ہے. اچھا اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو عمار کی سائیکل ہے، یہ بتایا گیا، اور یہ نہیں ہے. لیکن اب انفارمیشن دیا جا رہا ہے و مانے اور، اینڈ، اور دراجۃ انس، اور انس کی سائیکل قدیمۃ، تو جدید کا اپوزٹ کیا ہے، ضد کیا ہے اس کا، قدیم، یعنی کہ پرانی. ٹھیک ہے، پرانی. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دراجۃ انس، انس کی سائیکل پرانی ہے، انس کی سائیکل پرانی ہے. دراجۃ انس قدیمۃ، تو یہ پھر سے مضاف الیہ، اور دراجۃ والا حصہ کیا ہے، یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے، دراجۃ کیا ہے، یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے، اور انسن یہ مضاف الیہ ہے، قدیمۃ خبر ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ مبتدا مؤنث ہے اس لیے یہ بھی کیا ہے، مؤنث ہے. دراجۃ انس قدیمۃ، انس بائیسائیکل یا بائیسائیکل آف انس کیا، اولڈ، پرانی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ہذہ ساعۃ علی، یہ علی کی گھڑی ہے، دس از علیز واچ. ٹھیک ہے، ہذہ ساعۃ علی، ہذہ مبتدا، ساعۃ خبر، اور علی مضاف الیہ. ٹھیک ہے،
اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ علی کی گھڑی ہے، اور کیا ایک ایکسٹرا انفارمیشن سینٹینس ایک اور ہے، ہیا سے مراد کیا، یہ گھڑی، اب پروناؤن آ گیا، ہیا سے مراد اٹ ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے یہ عربی میں گھڑی مؤنث ہے، انگلش میں گھڑی نیوٹرل میں آتا ہے تو اس کو اٹ کہتے ہیں. عربی میں اس کو انگلش میں ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا، اٹ از. ہیا کا ترجمہ کیا ہوگا انگلش میں، اٹ از. اٹ از کیا، اٹ از بیوٹیفل. ٹھیک ہے. ہیا جمیلۃ، یہ خوبصورت ہے، یعنی کہ یہ گھڑی جو ہے اٹ از، یہ گھڑی یہ خوبصورت ہے. جدن مطلب کیا ہوتا ہے، ویری، بہت، ویری، اٹ از ویری بیوٹیفل. ٹھیک. یہ جدن منصوب آیا، کیوں منصوب بن کر کے آیا، اس کا جواب ابھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، بعد میں آئے گا. ابھی آپ صرف ترجمہ جانیے جدن کا کیا ہے، ویری، بہت، بہت خوبصورت ہے. یہ علی کی گھڑی ہے. ٹھیک ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ سینٹینس ہو گیا، یہ خوبصورت ہے، اٹ از بیوٹیفل. تو ہیا کیوں آیا، کیونکہ گھڑی مؤنث ہے، ساعتن بولتا مؤنث، اس لیے ہیا آیا. اور جمیلۃ میں بولتا کیوں آیا، جمیل کیوں نہیں آیا صرف، کیونکہ یہ مؤنث ہے ہیا، تو ظاہر سی بات ہے خبر بھی جمیلۃ آنا پڑے گا. ٹھیک ہے، خبر کو بھی جمیلۃ لانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور جدن مطلب کیا ہو گیا، بہت، ویری، اٹ از ویری بیوٹیفل. ٹھیک ہے، اٹ از ویری بیوٹیفل. امید ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اچھا، یہ ہذہ ملعقۃ، اشارہ ہو رہا ہے اس کے طرف میں. ٹھیک ہے. اچھا، اور اس کے طرف یہ دو چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلا اشارہ اس کی طرف ہے، یہ کس چیز کی طرف، یہ ہذہ ملعقۃ. ملعقۃ مطلب یہ چمچ، آپ دیکھ رہے ہیں چمچ کہیں آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، چمچ، چمچہ، چمچی، اسپون. ٹھیک ہے. تو یہ جو چمچی ہے، یہ دس از کیا ہوگا، یہ ہذہ ملعقۃ، یہ اسپون ہے، یہ چمچہ ہے، یہ آپ جو بھی کہتے ہیں کہ ہذہ ملعقۃ، یہ اسپون ہے، ہذہ ملعقۃ. ٹھیک ہے. تو ملعقۃ یہ چمچی جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، عربی میں مؤنث ہے کیونکہ یہ بولتا آتا ہے. تو ہذہ ملعقۃ ہو گیا. اچھا، اس کے بعد کیا ہے، یہ چمچی ہے، اور واہ مطلب اور یہ کیا ہے، یہ پاٹ ہے، ہانڈی. ٹھیک ہے، پاٹ. اور یہ ہذہ قدر، اور یہ کیا پاٹ ہے، دس از اسپون اینڈ دس از پاٹ، دس از اے اسپون اینڈ دس از اے پاٹ. ٹھیک ہے. وہذہ قدر، وہذہ قدر. اب آگے بتایا کیا جا رہا ہے، الملعقۃ، the spoon، فی القدری، فی القدری، ہانڈی میں ہے. the spoon is in the pot، چمچی جو ہے یہ ہانڈی میں ہے، فی القدری. اچھا، یہ آپ جانیے. سب سے پہلے ہذہ ملعقۃ سمجھنے میں کوئی پرابلم ہے نہیں، کلیئر ہے. ملعقۃ مؤنث ہے، بولتا، تو لہٰذا ہذہ آیا، مبتدا خبر میچ. لیکن ہذہ قدر میں کچھ عجیب چیز نظر آ رہا ہے، ہذہ قدر میں کچھ عجیب چیز نظر آ رہا ہے. ہذہ قدر صحیح ہے، نارمل ہے، یہ ہانڈی ہے، ترجمہ ٹھیک ہے. لیکن گرامر کے اعتبار سے کچھ عجیب چیز ہے، کچھ اسٹرینج یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے. کیا کچھ الگ نظر آ رہا ہے، ہذہ قدر میں کیا الگ نظر آ رہا ہے، ہذہ قدر. ایک سب جواب آیا، قدر ایکسیپشنل کیس ہے. کس اعتبار سے ایکسیپشنل ہے، کیوں اس کو ایکسیپشنل کہہ رہے ہیں، کیا قدر مؤنث ہے، بہت اچھا ہے، بارک اللہ فیک. قدر مؤنث ہے، فیمینن ہے، مطلب دکھنے میں تو مذکر لگ رہا ہے، گولتا نہیں تو کیا سمجھیں گے، گولتا نہیں ہے قدر میں تو سمجھیں گے کہ مؤنث ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس کا قدرن، ٹھیک ہے، قدرن، ٹھیک ہے. یہ جو ہو گیا کیا، یہ مذکر دکھ رہا ہے کیونکہ بولتا نہیں ہے، لیکن یہ مؤنث ہے. تو ایسا کچھ ایکسیپشن ہوتا ہے عربی میں، بولتا نہیں بھی رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے، مؤنث سمجھتے ہیں. جیسے کہ شمسن، شمس ہے نا، یعنی سن، سورج، یہ مؤنث ہے عربی میں، بولتا نہیں ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے. اس کا اوپر ایک کلاس کیا تھا نا، اردن، زمین، ارتھ، لینڈ، اردن، یہ بھی مؤنث ہے بھلے ایک بولتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بتا رہے نفسن، نفس انسان کا نفس، سول یا روح کہیے، نفسن، یہ بھی مؤنث ہے، بولتا نہیں ہے. تو ایسا ایگزامپل، ایسا اس طرح کا ایکسیپشن ہو سکتا ہے جو بولتا نہیں ہے لیکن کیا ہے، یہ کیا ہے، بولتا
نہیں ہے پھر بھی یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا، مؤنث ہے۔ قدرن، قدرن مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہانڈی، ٹھیک ہے، پاٹ۔ تو پاٹ یہ لفظ عربی میں کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ اور قدرن ایک اور لفظ قردن، قردتن قرآن وہ منکی، منکی کے لیے ورڈ ہے، منکی کے لیے ایک ورڈ، ایک سوال آ رہا ہے قردتن، تو وہ دال منکی جو بندر کے لیے لفظ ہے نا، را پہلے ہے دال بعد میں، ٹھیک ہے، دال را پہلے اس میں منکی کے لیے، دال بعد میں، ٹھیک ہے، یہ قدرن ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گیا، قردن صحیح، ٹھیک ہے، تو ابھی پہلے، اچھا، تو یہاں پہ تو اسی لیے حاضی ہی آیا یہاں پہ، قدرن کو عرب والے مؤنث شمار کرتے ہیں، مؤنث مانتے ہیں، تو اسی لیے حاضی آیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ آیا کیا؟ الملعقۃ فی القدری، الملعقۃ فی القدری، اس جملے میں ملعقہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، فی القدری کیا ہے؟ جار مجرور خبر، جار مجرور خبر ہے، مرکب خبر ہے، غیر مفرد خبر ہے، ٹھیک ہے۔ الملعقۃ فی القدری، the spoon is in the pot، سمجھ گئے؟ چمچ ہانڈی میں ہے، ٹھیک ہے، ہانڈی میں ہے، ٹھیک ہے، امید یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ ہاذی بقرۃ الفلاح، اب گائے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بقرۃ، گائے کے لیے کیا لفظ ہے عربی میں؟ بقرۃ، ٹھیک ہے، بقرۃ یہ گائے، کاؤ۔ فلاح مطلب کیا ہوتا ہے؟ فلاح مطلب ہوتا ہے فارمر، کسان، ٹھیک ہے، کسان، ٹھیک ہے، تو فلاح مطلب ہوتا ہے کسان۔ تو حاذی بقرۃ الفلاح کا ترجمہ کیا ہو جائے گا پھر؟ یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا نا، کسان کی گائے، کاؤ آف دا فارمر، ٹھیک ہے، کسان کی گائے۔ تو ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ کیا ترجمہ کریں گے؟ کسان کی گائے، ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ سمپل، حاضی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ نا، یہ کسان کی گائے ہے۔ ہاں بس، بہت اچھا، صحیح، یہ کسان کی گائے، یہ گائے ترجمہ نہیں ہوگا، ہاں یاد رکھیے، ٹھیک ہے نا، یہ گائے ترجمہ ایسا نہیں ہوگا، یہ گائے ہم نہیں کر سکتے ترجمہ، یہ گائے کسان کی ہے ترجمہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن لام یہاں پہ لی آ رہا ہے کیا؟ کہیں لی سیکھے نا ہم نے، یہاں پہ لی نہیں آ رہا، کہیں آ رہا ہے کیا؟ نہیں، یہ گائے کسان کی ہے، کسان کی ہے، یہ لام آئے گا تب ہوگا، ایسا نہیں، یہ ہم لوگ سیکھیں گے نیکسٹ کلاس میں، اس کے بعد والے چیپٹر میں، اس کے بعد ایک چیپٹر، پھر اس کے بعد ایک چیپٹر ہے 8 نمبر چیپٹر میں سیکھیں گے اس طرح کے الفاظ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ یہ کسان کی گائے، ہاں صحیح، یہ گائے کسان کی ہے، ترجمہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ یہ کسان کی گائے ہے، ٹھیک ہے، دس از دا کاؤ آف دا فارمر، ٹھیک ہے، دس کاؤ belongs ٹو دا فارمر، یہ ترجمہ نہیں، ٹھیک، دس از دا کاؤ آف دا فارمر، ٹھیک ہے۔ فلاح مطلب کیا ہوتا ہے؟ فارمر، فارمر کے لیے کسان کے لیے عربی میں بہت سارے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا، الگ الگ الفاظ ہیں، تو فلاح مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسان، فارمر کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عربی میں ایک لفظ مفلح، اولئک هم المفلحون، کامیاب ہے نا، سورہ بقرہ میں ہے نا، اولئک هم المفلحون، کامیاب، تو کامیاب لفظ سمجھ لیجیے اس سے نکلا ہے فلاح، اس میں فلاح، مفلح، فلاح دونوں میں کامن ہے، دونوں لفظ میں فا، لام اور حا، ٹھیک ہے۔ تو مفلح مطلب اس میں ایک اشارتاً آپ کو بات کہہ دے رہے، فلاح عربی میں کسان کو کہتے ہیں جو محنت کرتا ہے، محنت کی، اب کیا کر رہا ہے؟ وہ فصل نکال رہا ہے، فصل کاٹ رہا ہے، تو فصل کون کاٹتا ہے؟ جو محنت کرتا ہے، فلاح کہتے ہیں اس کسان کو کہتے ہیں، یعنی جب وقت آ جاتا ہے فصل کو کاٹنے کا، کراپ کو کاٹنے کا، تو کیونکہ وہ محنت کر چکا ہوتا ہے، سال بھر، مہینہ، پورا مہینہ محنت کر چکا ہوتا ہے، پھر وہ فصل کاٹتا ہے، اس سٹیج میں کیا کہتے ہیں؟ اس کسان کو فلاح کہتے ہیں۔ تو عربی میں لفظ مفلح یعنی کہ کامیاب، مفلحون، تو کامیاب بھی انسان ایسے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے محنت کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اور تب جا کے اس کو کامیابی کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اولئک هم المفلحون میں یہ بات جو ہے یہ چھپی ہوئی بات ہے۔ تو کامیاب، وہ کامیاب ہے، لیکن کامیاب کون ہوتا ہے؟ واقعی میں جو عمل کرتا ہے، جس کا عقیدہ ایمان صحیح ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ عمل صالح کرتا ہے، محنت کر کے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو کسان جس طرح محنت کر کے کامیاب ہوتا ہے، اس طریقے سے سورہ بقرہ میں جو ہے اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے، مطلب واقعی میں محنت کیا ہے، اور تب جا کے کامیابی کا درجہ اس کو حاصل ہوا۔ یہ سب باریکی ہے، جب آپ گرامر سیکھیں گے نا،
عربی سیکھیں گے تو اس سے باریکی قرآن کی باریکیاں سمجھ میں آ گئی، انٹریکیٹ ڈیٹیل سیٹلٹیز قرآن کا یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. اچھا ایک ایک لفظ میں اس طرح کا معنی بھی ہوتا ہے جو اگر کسی کو گرامر آتا ہے تو وہ نکال سکتا ہے. اچھا یہ تو بہت سیکھی، تو معنی زبردست معنی لگا بھائی. اس طرح کے الفاظ آپ سیکھیں گے، ایک ایک ورڈ کا میننگ قرآن میں آپ کو نکھر آئے گا. ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے، تو یہ کیا ہو گیا، یہ کسان کی گائے ہے، یہ کسان کی گائے ہے. امید یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو. اچھا آگے کیا ہے، باڈی پارٹس کا تذکرہ آ رہا ہے. ہاذا انفن، انفن مطلب یہ نوز، ہاذا انفن کیا ہو گیا، یہ ناک ہے. ٹھیک ہے یہ ناک ہے، دس از انوز. ٹھیک ہے وہذا فمن، اور یہ منہ کا حصہ، وہذا فمن، اور یہ منہ ہے. یہ تو کلیئر ہے، یہ ناک ہے اور یہ منہ. تو فمن انفن یہ مذکر سمجھا گیا، اس لیے کیا آیا، ہاذا ہے. ٹھیک ہے مذکر اس لیے کیا آ رہا ہے، ہاذا آ رہا ہے. اچھا آگے دیکھتے ہیں. تو ہاں بیئرڈ نہیں ہوگا، سوری بیئرڈ نہیں، ماؤتھ. ٹھیک ہے فمن مطلب بیئرڈ نہیں، ماؤتھ. ٹھیک ہے ماؤتھ. اچھا اذن مطلب کان، ایک کان. ٹھیک ہے ایک کان. تو کان جو ہے اذن، عربی میں کان کو کیا سمجھا جا رہا ہے، مذکر مؤنث، بھلے ہی بولتا نہیں ہے. عین کے ساتھ بھی حاض ہی لگا ہوا ہے، عین کو بھی کیا سمجھ رہے ہیں، مؤنث، بھلے ہی اس میں بولتا نہیں ہے. تو ایسا کیوں، کیا کیوں ان دونوں کو ہم کان کو مؤنث سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے سیم یدن ہاتھ، بولتا نہیں ہے پھر بھی حاضی ہی آ رہا ہے، مؤنث آ رہا ہے. رجلن یعنی کہ پیر، رجلن مطلب پیر، ایک پیر. ٹھیک ہے ایک ہاتھ، یدن. تو یہ سب یدن رجلن یہ بھی کیا، یہ بھی بولتا تو نہیں ہے، مذکر دکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی کیا استعمال کر رہے ہیں ہم لوگ، مؤنث استعمال کر رہے ہیں. تو کیوں یدن رجلن اذن عین مؤنث کیوں سمجھا جا رہا ہے، کیا رول ہے، ہم لوگ کر چکے ہیں نا. تو کس رول کے تحت یہ سمجھا جا رہا ہے، ہاں یہ مؤنث سمجھا جاتا ہے، صحیح، جوڑے کی شکل میں. بہت اچھا. باڈی پارٹس جو پیر میں ہوتا ہے وہ فیمینن ہوتا ہے، فیمینن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو باڈی پارٹس پیر میں پایا جاتا ہے، جوڑے میں ڈبل پایا جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، اس کو مؤنث عرب والے کیا کرتے ہیں، مؤنث سمجھتے ہیں. اس لیے حاضی یہاں پہ آیا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. باڈی پارٹس یہ ہم لوگ کر چکے ہیں نا، ایک سلائیڈ میں ہم لوگ یہ کیے تھے. ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کیا، اقرا وکتب، یہ بہت سمپل ہے، اس کو جلدی جلدی کرتے ہیں. ہاذا مسجد، یہ مسجد ہے، وہذہ مدرسۃ، کلیئر ہے نا. مسجد مذکر ہے، مسجد مسجد، تو اس لیے ہاذا آیا. لیکن مدرسۃ، مدرسۃ یہ مؤنث ہے نا، اس لیے کیا ہے یہاں پہ، حاضی ہے. کلیئر. ٹھیک ہے اقرا وکتب مطلب کیا، پڑھیے اور لکھیے. ٹھیک ہے یہ مسجد ہے اور یہ مدرسہ ہے. کلیئر. من حاضی، من مطلب کون، حاضی مطلب یہ. تو من حاضی کون ہے یہ، ہو از دس. جواب آ رہا ہے حاضی اخت عباس. اخت مطلب کیا ہوتا ہے، بہن. حاضی اخت عباس، یہ عباس کی بہن ہے. شی از یا دس از عباس سسٹر. ٹھیک ہے حاضی اخت عباس. ٹھیک ہے من حاضی، تو حاضی اختو، اختو کیونکہ بہن ہے تو لہٰذا حاضی لانا پڑے گا. ٹھیک ہے تیسرا دیکھیے، ہاذا دیکن، یہ مرغا ہے. دیکن مطلب کیا ہوتا ہے، روسٹر، مرغا. ٹھیک ہے سمجھ گئے، دیکن مرغا، روسٹر، کاک جس کو کہتے ہیں. ہاذا دیکن یہ مرغا ہے، وہذہ دجاجتن، دجاجتن اور یہ مرغی ہے. ٹھیک ہے یہ مرغا ہے اور یہ مرغی ہے. سمجھ گئے. تو دیکن مذکر ہے تو مرغا کے لیے ہاذا آیا، اور دجاجتن مؤنث ہے، ہین، چکن جو بھی بولیے یہ ہین. ٹھیک ہے یہ مؤنث ہے تو لہٰذا ہین مؤنث ہے، دجاجتن اس لیے حاضی آیا. ٹھیک ہے نا یہ مرغا ہے اور یہ مرغی ہے. اچھا چوتھا نمبر کیا، ہاذا یہ ابن المدیری. ٹھیک ہے ابن المدیری، مدیر مطلب ہوتا ہے ہیڈ ماسٹر. ٹھیک ہے یا پرنسپل کہیے. ابن المدیری مدیر کا بیٹا، مضاف مضاف الیہ ہے نا. تو ہاذا ابن المدیری، یہ مدیر کا بیٹا ہے، یہ مدیر کا لڑکا ہے. ٹھیک ہے لیکن ابنو جو لفظ ہے نا، اس کا حمزہ جو وصل ہے، اس کو ملا کے پڑھنا پڑے گا. اس کو ہم لوگ اسکپ کریں گے. اگر یہ شروع میں آتا تو پڑھتے کسرہ دے کر کے، لیکن یہ شروع میں نہیں آ رہا ہے تو کیا کریں گے، اس کو ہم لوگ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے تو کیسے پڑھیں گے اس کو ہم لوگ، اس کو کیسے پڑھیں گے ہم لوگ، وصل کر دیں گے، اس کو پڑھا نہیں جائے گا.
تو ایک पढ़ा कैसे जाएगा हा ज़ब्नु, ठीक है, ये कैसे पढ़ा जाएगा हा ज़ब्नु, मिला के हा ज़ब्नुल मुदीरी, हा ज़ब्नुल मुदीर, ये क्लियर है ना, किसी को डाउट नहीं है ना। हा ज़ब्नुल मुदीर, ये मुदीर का लड़का, ये मुदीर का बेटा है। व और ये बिंतुल मुदर्रिसी, बिंतुन, हाँ बिंतु, और ये मुदर्रिस की उस्ताद की बेटी है। ये मुदीर का बेटा है और ये मुदर्रिस की उस्ताद की बेटी है। वहाज ही बिंतु, तो इब्नु मुजक्कर है तो हाजा आया मुब्तदा, और बिंतु ये जो खबर है ये मुअन्नस है तो हाजी आया मुब्तदा। ठीक है, ये समझ आ रहा है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है, हाजा हाजिही उम्मु यासिर। मतलब क्या होता है अरबी में, उम्मुन मतलब माँ, ठीक है, उम्मुन मतलब क्या, माँ, मदर, ठीक है। तो उम्मु यासिर मतलब क्या हो गया, यासिर की माँ, यासिर की वालिदा, ठीक, यासिर की वालिदा, यासिर्स मदर, ठीक है, यासिर्स मदर, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो हाजिही उम्मु यासिर, ये यासिर की अम्मी है, ये यासिर की वालिदा है। हाजिही उम्मु यासिर, उम्मु मुअन्नस है, बोलता नहीं मुअन्नस है, समझ में आ रहा, माँ तो मुअन्नस ही होगी। तो हाजिही आया, हाजिही उम्मु यासिर, हाजी मुब्तदा है और उम्मु क्या है, खबर है और मुदाफ है, और यासिर मुदाफ इलैहि। हाजिही उम्मु यासिर, ये यासिर की अम्मी है। अच्छा, 6 नंबर क्या है, आईना कहाँ है, वेयर इज कहाँ है, किदरू, किदरू मतलब समझ रहे हैं ना, किदरुन मतलब क्या होता है, हांडी, पॉट, लेकिन ये मुदाफ बन के आ रहा है, तो ये मुदाफ बन रहा है कि किदरुल लहमी, लहम मतलब गोश्त, तो ये मुदाफ बने तो तनवीन हट जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, सिर्फ किदरू, ठीक है, किदरू, किदरू, किदरुल लहमी, अल-लहम, लहम किसको कहते हैं अरबी में, लहमुन माने गोश्त, मीट। तो ये गोश्त की कहाँ है, गोश्त की हांडी, हांडी, गोश्त का पॉट कहाँ है, आईना, आईना माने कहाँ, कहाँ है गोश्त की हांडी, लहम, लहमी, किदरुल लहमी। जवाब आ रहा हिया, यानी कि वो जो पॉट है, हिया माने किधर के लिए, मुअन्नस समझते हैं, किदरुन किया है ना अभी। हिया फिस सल्लाजती, ये जो माने हांडी माने वो, इट कहाँ है वो, फिस सल्लाजती, वो सल्लाजा में, सल्लाजा मतलब क्या होता है, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, सल्लाजतुन, सल्लाजतुन कहते हैं किसको, फ्रिज को, ठीक है, सल्लाजतुन फ्रिज को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या, सिंपल, हाजा बाबुन, ये दरवाज़ा है, वहाजी नाफिजतुन, ये खिड़की है, ठीक है। दरवाज़ा मुज़क्कर, खिड़की बोलता है मुअन्नस। अच्छा, हम लोग ये नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह हम लोग करते हैं, लिंक ग्रुप में डाल रहे हैं, तो उस सेकंड पार्ट ज्वाइन कीजिए आप लोग फटाफट, ठीक है। इस मीटिंग को एंड कर रहे हैं हम लोग, तो लिंक को आप लोग ज्वाइन कीजिए सेकंड पार्ट के लिए इंशाल्लाह, ठीक है।